الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے اسلامی دینی بھائیوں، قربانی کے جب ایام شروع ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات سامنے آتے ہیں۔ اسلام کے خلاف مستشرقین اور متجددین نے ہر زمانے میں نئے نئے سوالات اٹھائے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ہمارے پچھلے اکابرین اور علماء کی تحقیقات آپ پڑھیے، مختلف نوعیتوں سے اسلام پہ سوالات ہوتے رہے ہیں۔ کبھی اسلام میں تعدد ازدواج کی جو بات کی جاتی ہے کہ 4 شادیوں کی اسلام میں اجازت ہے، اس پر بھی سوال اٹھایا جاتا ہے۔ آذان کی آوازوں پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگنت شادیاں ہوئیں ان پر بھی سوالات ہوئے۔ جہاد جو ہوا اس کے بارے میں بھی سوالات ہوئے، لیکن یہ سارے سوالات غلط ہے۔ اس کے تحقیق کی جائے اور اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو ہر سماج میں ان چیزوں کی ضرورت رہی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں اسلام کے خلاف کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جانوروں پہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسرا سوال سماجی معاشی اعتبار سے ہوتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر ان گنت جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، عقل کے اعتبار سے بھی اور نقل کے اعتبار سے بھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام تسلیم و رضا کی بات کرتا ہے، اور اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات میں سوال و جواب کے بجائے اللہ کے حکم کو ماننے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ خالق کون و مکان ہے، وہ جو حکم دیتا ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ جہاں تک سوال آیا کہ جانوروں پہ ظلم ہوتا ہے، یہ سوال غلط ہے۔ آپ مختلف دیگر کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، خاص طور سے غیر مسلمین کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، ان کی کتابوں کے اندر بھی جانور کو ذبح کرنے کے مسائل آپ کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اور جتنے بھی دھرم ہیں، ان دھرم کے اندر ان مذاہب کی کتابوں میں مختلف مواقع پہ جانوروں کو ذبح کرنے اور دان دینے کا حکم ملتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی یہی باتیں کہی گئی ہے۔ معاشی اعتبار سے کتنے فوائد ہیں، خود آپ غور و فکر کریں۔ جو غربا سال تمام جانوروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، جب وہ توانا تندرست ہو جاتے ہیں تو ان کی خرید و فروخت عمل میں آتی ہے۔ اس سے ان غربا کا بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، قصابوں کا فائدہ ہوتا ہے، جو گاڑیاں ان کو لے کر کے جاتی اور آتی ہے ان ڈرائیوروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کو جہاں ذبح کیا جاتا ہے، ان کے جو اجزاء ہوتے ہیں، ان کے مختلف اجزاء سے بڑی بڑی کمپنیاں بہت سارا سامان تیار کرتی ہے اور نفع اٹھاتی ہے۔ جس طریقے سے جانوروں کے ذبح پہ اور جانوروں کے ضیاء پہ سوال اٹھتا ہے، اگر دیکھا جائے تو لوگ مالی اعتبار سے سوال حج پر بھی کریں گے کہ لاکھوں میں جو لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، مدینہ المنورہ کے پاس، تو کروڑوں کی رقمیں خرچ ہوتی ہے۔ لہذا اگر اس کو معیار بنایا جائے تو حج پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مساجد کے اندر جو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مصلیان آتے ہیں، کتنا پانی خرچ ہوتا ہے۔ اگر عقلی اعتبار سے یہ بات رکھی جائے تو پھر مسجدوں کے اندر پانی کا انتظام، وضو کا معاملہ اور نمازوں کا معاملہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو ہمیں تسلیم و رضا کا پیکر بننا ہے۔ اسلام کے خلاف سوالات اٹھتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے اسلام میں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ تسلیم و رضا کے پیکر بنیں۔ ان متجددین، ان مشرکین، ان مستشرقین کے سوالات کو آپ اپنے دائرۂ خیال میں نہ لائیں، بلکہ اللہ کی عبادت کیجئے۔ نبیوں کی سنت کو زندہ کر کے آپ اللہ کے دربار میں مقام بلند حاصل کیجئے، اور سرخ روئی کا موقع ہے، لہذا اس موقع کو گنوائیے مت، اس موقع کو غنیمت سمجھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔